آج ملک بھر میں یوم دفاع جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ دن کے آغاز پر پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی دی گئی۔ توپوں کی سلامی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نماز فجر میں پاکستان کی سلامتی، معیشت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ 6 ستمبر کا دن شہداء اور غازیوں کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گلیاں، بازار، عمارتیں سبز جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے جگمگا اٹھیں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، روحانی مناظر نے فضا کو معطر کر دیا۔ گھروں، مساجد اور شاہراہوں پر روشنیوں کی بہار۔ درود و سلام، نعت خوانی کی محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو خراج عقیدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور اسلام کے لیے جد و جہد موضوع گفتگو۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے مشعل بردار جلوس، نعت خوانی اور درود و سلام کی صدائیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں مشعلیں اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ جلوس جامعہ حزب الحناف سے شروع ہو کر ریگل چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ پی ایچ اے کی جانب سے شہر بھر میں شاندار چراغاں، دفاتر، شاہراہوں پر دلکش روشنیوں کا اہتمام۔ جیل روڈ، کرتبہ چوک، کلب چوک اور اسمبلی ہال چوک روشنیوں سے منور۔ کلاک ٹاور، لبرٹی چوک اور استنبول چوک دلکش مناظر پیش کرنے لگے۔ مین مارکیٹ، ویلنشیا چوک اور اڈا پلاٹ سمیت شہر بھر جگمگا اٹھا۔ 12 ربیع الاول کی ریلیوں کا جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات مکمل۔ 2498 جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 60,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور بولے، پنجاب بھر میں تقریبات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ حساس شہروں میں سیف سٹی کیمروں کی مدد سے محافل اور ریلیوں کی مانیٹرنگ کی جائے۔ آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی او سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ دشمن اگر جارحیت دکھائے گا تو مارا جائے گا۔ 6 ستمبر بھارت کا غرور میں خاک ملانے کا دن۔ بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ آج یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان اور غیور عوام نے عیار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ پاکستانی قوم آج پھر عہد کرتی ہے کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 1965 کی جنگ قومی تاریخ کا درخشاں باب۔ دشمن کو عبرتناک شکست اور شجاعت کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ 1965 کی 17 روزہ جنگ میں پاکستان نے 35 طیاروں کو فضا اور 43 کو زمین پر تباہ کیا۔ 32 بھارتی طیاروں کو طیارہ شکن گنوں نے نشانہ بنایا۔ مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ جنگ ستمبر، رات کی تاریکی میں پاکستان کے دل پر وار کا خواب دیکھنے والے دشمن کو افواج پاکستان نے دن میں تارے دکھا دیے۔ لاہور پر قبضے کا ناپاک ارادہ لیے آئے بھارت کے قوت ایمان سے لبریز پاک فوج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ اپنی ہی سرحدوں کے پار شکست اور شرمندگی کی گہری کھائیوں میں جا گرا۔ جنگ ستمبر قربانی، عزم اور قومی غیرت کی وہ داستان ہے جو رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی۔ 6 ستمبر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء سے تجدید عہد کا دن۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر زید بھٹی شہید کی جرأت اور بہادری کو سلام۔ قوم کے بہادر سپوت نے شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ بزدل دشمن نے حملہ کیا تو اس کی راہ میں سیسا پلائے دیوار بن گئے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں۔ صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، سیلاب متاثرین اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوگی۔ چاقو چوبند دستہ شاعر مشرق کو سلامی پیش کرے گا۔ تقریب میں اعلیٰ شخصیات شریک ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ایک بار پھر گرما گرمی، پیپلز پارٹی کی رکن نرگس فیض ملک کی تنقید پر ایوان میں شور شرابہ۔ حکومتی اپوزیشن ارکان آمنے سامنے۔ جمہوریت، انتقام اور سیاسی روایات پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ نرگس فیض ملک بولی، پی ٹی آئی دور میں فریال تالپور کو عید کی رات پابند سلاسل کیا گیا۔ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، انہوں نے تو آج تک بکری بھی قربان نہیں کروائی۔ علیمہ خان پر انڈے پھینکنے کے واقعے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی متفقہ مذمت۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر واقعے کو نازیبا، افسوسناک اور غیر جمہوری قرار دیا۔
ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے پولیس پر ملزمہ کو فرار کرانے کا الزام عائد کر دیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اظہار افسوس، کہا فیملی خواتین سے بدسلوکی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سمیع اللہ خان بولے سیاسی رواداری کی جگہ ذاتی انتقام کا کلچر فروغ پا رہا ہے، ایوان کو یک زبان ہو کر واقعے کو غلط کہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت نے محکمہ جنگلات، جنگلی حیات اور فشریز بارے سوالات کے جوابات دیے۔ پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت نے درختوں کی کٹائی کو انسانیت کا قتل قرار دے دیا۔ بولی ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا سب سے بڑا چیلنج ہے، جنگلات کو بچانے میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ زمین کی تباہی کسی اور نے نہیں بلکہ انسانوں نے کی ہے۔ ٹمبر مافیا جنگلات کی خوبصورتی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 24 سال بعد ملک میں مجسٹریسی نظام بحال کرنے پر غور، 18 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم۔ کمیٹی کی سفارشات پر مجسٹریسی نظام جزوی یا مکمل طور پر بحال کیے جانے کا امکان۔ پہلا اجلاس آئندہ ہفتے متوقع۔ 2001 کے پولیس آرڈر کے تحت جنرل پرویز مشرف نے مجسٹریسی نظام ختم کر دیا تھا۔ آج سے مونسون بارشوں کے 10ویں سپیل کا آغاز، پنجاب کے مختلف شہروں میں 9 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈی جی پی ٹی ایم عرفان علی کاٹھیا بولے دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ بڑے شہروں میں مونسون بارشوں کے باعث ندی نالے بفر سکتے ہیں، شہری خراب موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع، پی ٹی ایم اے کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے سیلابی صورتحال بارے آگاہ کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروزپور ڈاؤن سٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سول انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے الرٹ ہیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں بغیر بتائے پانی چھوڑا، صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیقی میڈیا سے گفتگو، کہا ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب کی صورتحال برقرار ہے، تمام متعلقہ ادارے جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ 7 سے 9 ستمبر کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مشکل کی گھڑی میں میڈیا نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیلاب کے باعث دریاؤں میں طغیانی سے ہر طرف تباہی کی کہانی، چناب، راوی اور ستلج کے بحرہم ریلوں نے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی، سینکڑوں دیہات اور لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، متاثرین مال مویشیوں سمیت گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور۔ ریسکیو ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف، پانی کی شدت کے باعث کئی مقامات تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ دریائے راوی میں مختلف مقامات پر پانی کی سطح پھر سے بلند، شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,12,440 کیوسیک ریکارڈ، جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 72,648 کیوسیک ریکارڈ، بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد 1,49,800 کیوسیک ہے، سدھانی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,19,000 کیوسیک ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم عرفان علی کاٹھیا کی شہریوں سے دریاؤں کے اطراف میں سیر و تفریح سے گریز کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جامع پیکج طلب کر لیا۔ مریم نواز کی اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ متاثرین کے گھروں کی بحالی کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ بولیں سیلاب متاثرین کی توقعات پر پورا اترنا میری ذمہ داری ہے۔ ہر سال سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ناگہانی آفات سے بچاؤ کے لیے ماسٹر پلان کی اشد ضرورت ہے۔